ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ قابل احترام معزز خواتین اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہم سب کے ساتھ شامل حال ہے کہ ہم دین کی محنت کی نسبت پر جمع ہیں۔ دین کی محنت کی نسبت پر جمع ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ جی ہاں، اس پر اللہ کا بڑا انعام ہے، اور اس نسبت پر جمع ہونے پر اللہ کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا جمع ہونا اصل میں بکھرنے کے لیے ہے۔ ہمارا جمع ہونا اصل میں بکھرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت کو جمع کیا، جی ہاں، پھر ان کو سارے عالم میں بکھیر دیا، جن کے بکھرنے کی وجہ سے سارے عالم میں اسلام زندہ ہوا۔ جب سے امت جمع ہوئی لیکن بکھری نہیں، تو امت کے اندر جو دین کی ترقیات تھی وہ تنزل کی طرف چلی۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے محنت کر کے امت کو دعوت پر مجتمع کیا، جی ہاں، اور قربانیوں پر پوری امت کو اٹھایا، مرد، مستورات، بچے، پوری کی پوری امت 100% ان کی دو ذمہ داریاں تھیں۔ ایک اللہ کی اطاعت کرنا، ایک ذمہ داری ہر کسی نے سمجھی تھی، اللہ کی پوری اطاعت، اور دوسرا اللہ کی اطاعت کو پورے عالم میں قائم کرنے کی ذمہ داری، یہ ہر کسی نے سمجھی تھی۔ مستورات نے، مردوں نے، بچوں نے، سب کا ایک جذبہ تھا۔ جی ہاں، اس لیے معزز خواتین اور میری بہنوں اور میرے دوستو، یہاں پر ہم وہ عملہ جمع ہیں جو کہ دین کی محنت کو لے کر چل رہا ہے۔ یہ کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ جماعت نہیں ہے۔ یہ کام آپ کا ایجاد کردہ کوئی نیا کام نہیں ہے جس کا نام تبلیغ جماعت ہے، جس کو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اس کام کے موجد نہیں ہیں، مجدد ہیں۔ آپ نے کوئی نیا کام تبلیغ جماعت کے نام سے ایجاد نہیں فرمایا، تجدید فرمائی ہے، امت کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے، امت کا کھویا ہوا کام حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امت نے پایا ہے۔ جی ہاں، آپ سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس کام سے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا، امت پھر سے وہاں پر آ جائے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ ہر فرد، مرد، عورتیں، بچے، مشرق والے، مغرب والے، امیر اور غریب، کم حیثیت والے، زیادہ حیثیت والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، عرب اور عجم، سب کے سب مرد، عورتیں اور بچے سب ایک فکر پر جمع تھے۔ سب کا جذبہ ایک تھا کہ ہمارا سب کچھ لگ جائے، اللہ کا دین عالم میں زندہ ہو جائے، اس پر سب جمع تھے۔ اس جذبے کے ساتھ سب چلے، اور اس کی وجہ سے عالم میں دین زندہ ہوا۔ حضرات صحابہ کی جماعتوں کے پاس اڑنے کے لیے ہوائی جہاز نہیں تھے، ملکوں میں پہنچنے کے لیے سہولتیں نہیں تھی، ٹرین کا، بس کا، روڈ کا انتظام نہیں تھا، استقبال کرنے کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا، نصرت کرنے کے لیے مسجد وار جماعتیں نہیں تھی، لیکن ان کے سامنے مقصد تھا کہ اللہ نے ہم کو وہ کام دیا ہے جو حضرات انبیاء کرام نے کیا ہے۔ اس ذمہ داری کو انہوں نے سمجھا، اور بنا کسی ان ساری چیزوں کو جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اسلام سارے عالم میں زندہ ہو گیا۔ اب معزز خواتین اور میری بہنوں، اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین کی محنت صرف مردوں کے ذمہ نہیں ہے، مستورات دین کی محنت کی برابر شریک رہیں، برابر، بالکل برابر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مردوں اور عورتوں کے دینی مسائل میں تو اختلاف رکھا ہے، تھوڑا سا فرق ہے دینی مسائل کے اعتبار سے، لیکن دین کی محنت کے سلسلے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مستورات کو اور مردوں کو برابر رکھا۔ جیسے مرد اپنے دل میں شہادت کا جذبہ رکھتے تھے، جان دینا سعادت سمجھتے تھے، اسی طرح اس وقت کی مستورات بھی اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتی تھی، اور اپنے خاوند کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر کے سارے محرم کو اللہ کے راستے میں جان دینے پر آمادہ کرتی تھی، اور خود بھی اپنے دل میں اللہ کے دین کے لیے جان دینے کے جذبات ان کے اندر تھے۔
वर्का इब्ने नौफल रदी अल्लाह ताला अन्हा बूढ़ी सहाबिया हैं, ओहद के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे हैं, जी ले जा रहे हैं तशरीफ, आपकी खिदमत में हाजिर होती हैं और यूं फरमा रही हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ ले चलिए, अल्लाह की कसम मेरे दिल में शहादत का जज्बा है, मुझे इस बात की उम्मीद है कि इस जंग में, इस मार्के में, इस गजबे में मुझको अल्लाह शहादत का जाम अता फरमा दे। औरत है, जी हाँ। बहुत सारी मस्तूरात मदीना तैयबा में ऐसी थी जो जी बिल्कुल तरतीब नहीं बल्कि तकाजों के एतबार से हमेशा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की जमात के साथ शरीक होती थी, जिसमें उम्मे वर्का इब्ने नौफल रदी अल्लाह ताला अन्हा है। उम्मे अतिया अंसारिया रदी अल्लाह ताला खुद फरमाती हैं कि मैं 7 गज़वात में अल्लाह के हबीब के साथ शरीक थी। उम्मे हराम रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये मस्तूरात की बड़ी लिस्ट है, बड़ी फेरिस्त है जो तकाजों पर हमेशा जाती थी। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला खुद फरमाती हैं कि जब भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में जाने का इरादा करते, अपनी पाक बीवियों के दरमियान कुरआ डालते, जिस बीवी का नाम उसमें निकलता उस बीवी को अपने साथ हमेशा सफर में लेकर जाते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमेशा सफर मामस्तूरात किया है। जो पहली जमात बनी मक्के से हिजरत के लिए हबशा की तरफ, वो जमात मामस्तूरात थी, उसे मस्तूरात थी। रिवायत में है कि एक सफर में 500 मस्तूरात ने हिस्सा लिया है। जी हाँ, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने गज़वा उहद में देखा, मैदान में 2 औरतें हैं, 2 मस्तूरात हैं, दूर से नजर आ रही है, मैं पहचान नहीं सका, लेकिन उनके हाथ में पानी का मशकीजा है, वो दौड़ती हुई जा रही हैं, जख्मियों को पानी पिला रही हैं। जब उस मशकीजे में पानी खत्म हो जाता, फिर दौड़ती हुई जाकर उस मशकीजे को भरती हैं और वापस आकर जख्मियों को पानी पिला रही हैं। आप फरमाते हैं हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं करीब गया देखने के लिए कि औरतें कौन हैं, ये मस्तूरात कौन है जो इस तरह जख्मियों को पानी पिला रही हैं। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा उसमें से एक हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी और दूसरी उम्मे सुलेम मेरी वालिदा थी। मुश्किल काम मस्तूरात अंजाम देती थी, जख्मियों की दवा दारू करना, उनको पानी पिलाना, उनके जख्मों पर पट्टी बांधना, और जो शहीद हो जाते हैं उनकी लाशों को ऊंटों पर लाद कर मदीना तैयबा लेकर जाना या क़यामगाह पर लाना, ये सारे काम अल्लाह के रास्ते में निकलकर मस्तूरात अंजाम देती थी। अल्लाह का दीन इस्लाम पूरी दुनिया में जो जिंदा हुआ है, जो इस्लाम का झंडा आलम के अंदर लहराया है, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, इसमें औरतों का, मस्तूरात का बराबर हिस्सा है। जी हाँ, क्योंकि हजरत सहाबा में सिर्फ मर्द नहीं है, सहाबियात भी हैं। 8 से 10 लाख की तादाद उलमा फरमाते हैं सहाबा की थी। 1.25 लाख तो वो हज्जुल विदा में अराफात के मैदान में थे, वरना जो टोटल तादाद है, मुकम्मल तादाद सहाबा की 8 से 10 लाख की थी। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हिजाज मुकद्दस में 12 से 14 हजार सहाबा मदफून है। एवरेज लगाओ, 8-10 लाख में से 12-14 हजार कौन सा परसेंटेज आ रहा है जी? 2% या उससे भी कम। इतने सहाबा सहाबियात हिजाज मुकद्दस में हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी तादाद सहाबा की, सहाबियात की चंद हैं जिनकी कब्रों की निशानदेही हो चुकी है, जमाते जाती हैं। कुस्तुनतुनिया में हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। उर्दुन के अंदर इतने सहाबा मदफून हैं, निशानदेही है, चंद की है, लेकिन बड़ी तादाद सहाबा की और सहाबियात की ऐसी है, अल्लाह की कसम कोई पता नहीं है किस मुल्क में, किस दुनिया के कोने में, किस जंगल में, किस देहात में, कहां उनकी कब्रें बनी हुई हैं, कोई जानता नहीं है। वो फैल गए और अल्लाह के दिन को आलम में जिंदा करके दिखा दिया। अफ्रीका पूरा मुसलमान हुआ, इंडोनेशिया तक दीन आया। कैसे आया? इस पे जिंदगियां लगी हैं, जिंदगियां खपी हैं, और औरतों का मस्तूरात का इसमें बराबर हिस्सा है। उलमा ने एक बारीक बात लिखी है कि बहुत मर्तबा औरतों की कब्रें जो सहाबियात हैं उनकी ज्यादा निशानदेही नहीं है। यूं फरमाया जैसी औरत की हर चीज को पर्दा है, आवाज को भी पर्दा है, इनकी कब्रों को भी पर्दे में रखा गया है। इसलिए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, एक सआदत हमारे हिस्से में आ गई है कि अल्लाह ने हमको इस काम के साथ वाबस्ता कर दिया है।
بہت بڑا امت کا حصہ ایسا ہے جو کام کو جانتا نہیں ہے، اپنے مقصد حیات کو پہچانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی محنت کے لیے، نبی والے کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ کام جس سے امت کو ہدایت ملے گی، یہ بھٹکی ہوئی انسانیت جو جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے، اس کو جنت کے راستے پر لانے کا ایک کام ہم کو دیا گیا، وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ایک ذمہ داری اس محنت میں لگ کر، اس کام کے تقاضوں پر چل کر پوری امت میں اس کا شعور پیدا کرنا کہ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے، یہ کام ہمارا کام ہے، یہ مقصد حیات ہے۔ اور اس کام کے لیے سب سے بڑی چیز ہے قربانی۔ جی ہاں، سارے انبیاء کی زندگی علیہم السلام، سارے صحابہ، اولیاء، علماء، اسلاف، جتنی زندگیاں ہمارے اسلاف کی بڑوں کی ہے، اب سے لے کر صحابہ اور انبیاء تک، اگر آپ زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ نے ان سے کام لیا ہے۔ ہر کسی سے کام اللہ لیتے ہیں، اپنے بندوں کا انتخاب اللہ کرتے ہیں، بندیوں کا بھی انتخاب اللہ کرتے ہیں، اور کام اللہ ہی لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ کام کیا نہیں جاتا، یہ کام لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کام لیتے ہیں، انبیاء سے لیا، صحابہ سے لیا، اولیاء سے لیا، علماء سے لیا، ہمارے اسلاف کا سلسلہ ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے، اب سے لے کر صحابہ اور انبیاء تک جن کی زندگیوں سے، جن سے اللہ نے کام لیا ہے، ان میں کیا ملے گا؟ قربانیاں۔ جی ہاں، اللہ کے نوازنے کا راستہ ہے۔ اس دین کو، دین کے کام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، جیسے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کے کام کو بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا کام بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنے پاک کلام میں، جو محنت کرتا ہے، جو محنت کرتی ہے، اپنے لیے کرتا ہے، اپنے نفع کے لیے کرتی ہے، ورنہ اللہ کو تو تمام جہان والوں میں سے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اور حق تو یہی ہے، اللہ کرے کہ اس کا یقین ہم کو آ جائے۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، دونوں کے بارے میں فرمایا ابوبکر اور عمر کی وجہ سے دین نہیں چمکا ہے۔ کیا فرمایا؟ ابوبکر اور عمر کی وجہ سے دین نہیں چمکا ہے، دین کی وجہ سے ابوبکر اور عمر چمکے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کام میں لگنا، اپنے آپ کو سعادت مندی کے حوالے اپنے آپ کو چمکانا ہے۔ جی ہاں، کام تو اللہ ہی کرتے ہیں معزز خواتین اور میری بہنوں اور دوستوں، ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے حصے میں سعادت آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ذریعہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ ذریعہ کس کو بھی بنا، جس کو کام میں لگایا ہے کچھ دینے کے لیے بنایا ہے۔ ہم کام میں لگے ہیں، اللہ نے ہم کو کچھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ اللہ کو ہماری حاجت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہے کہ ہم اگر اللہ کے مانگے ہوئے تقاضوں کو، قربانیوں کو مانیں گے، قبول کریں گے، اللہ کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے۔ نبی کی محنت میں، نبی کی بیوی نے، نبی کی اولاد نے مل کر قربانی دی، تو آسمان سے برکتوں کے دہانے کے کھلنے کا راستہ اور ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قربانی دی۔ آپ تقاضے پہ جا رہے تھے، دین کے تقاضے پر آپ گئے۔ جی ہاں، چھوڑ کر گئے کہاں؟ جہاں حیات کا کوئی سامان نہیں۔ روایت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں، رہبر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ساتھ میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور شیر خار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حکم ہوا ہے چھوڑ کر آنا ہے، کہاں چھوڑنا ہے پتہ نہیں، چل رہے ہیں۔ جہاں کوئی حیات کا سامان نظر آتا، سبزہ نظر آتا، پانی کا چشمہ نظر آتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں، اے جبرائیل یہ جگہ اچھی نظر آتی ہے، یہاں چھوڑ دیا جائے؟ کہا یا نہیں، آگے چلو۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، چلتے چلتے پہنچے کہاں؟ مکے کے کالے پہاڑوں کے درمیان میں، جہاں حیات کا کوئی سامان نہیں، حفاظت کا کوئی نظام نہیں، کوئی یار و مددگار نہیں، کھانے کا ایک دانہ نہیں، پینے کی ایک بوند نہیں، سائے کا ایک درخت نہیں، یہاں چھوڑو، یہاں چھوڑ دو۔ اللہ کے دینے کا نظام ایک عجیب نظام ہے، جو لاجک میں آنا مشکل ہے، سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ اللہ کے نوازنے کے طریقے بالکل مختلف ہیں۔
جب دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے پہلے قربانی مانگتے ہیں، اور عام طور سے لیتے نہیں ہیں۔ مانگتے قربانی اس لیے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری محبت کا غلبہ ہے یا اس کے علاوہ ہماری ماسوا کی محبت ہے، جی ہمارے سے کتنا تعلق ہے، ہمارے غیر سے کتنا تعلق ہے، ہماری محبت کتنی ہے، بیوی کی کتنی ہے، اولاد کی کتنی ہے، سب کے سامنے تقاضے اللہ رکھتے ہیں۔ امتحان ہوتا ہے، اور امتحان ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ حالات آتے ہیں، ہلاکت کے لیے نہیں آتے، حالات تو ترقیات کے لیے آتے ہیں۔ حالات ہلاکت کے لیے نہیں ہیں، حالات تو ترقیات کے لیے ہیں۔ جی ہاں، امتحان آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ اسکول کا امتحان کالج میں پہنچانے کے لیے ہے، انٹرمیڈیٹ کا امتحان ڈگری میں پہنچانے کے لیے، گریجویشن کا امتحان پوسٹ گریجویشن میں پہنچانے کے لیے۔ امتحان تو ترقی کے لیے آتا ہے، اور حالات ہلاکت کے لیے نہیں۔ نبوت کے کام میں حالات تو آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے جس کے اوپر کوئی حال آیا ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کام کرتے ہوئے اگر کس کے اوپر حال آیا ہے، یہ فکر کی بات نہیں ہے، شکر کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ یہ فکر کی بات نہیں ہے، شکر کی بات ہے کہ شکر کرو یا اللہ، انبیاء پر حالات، صحابہ پر حالات، اولیاء پر حالات، علماء پر حالات آپ نے لائے، اس کام کو میری کوئی حیثیت نہیں، حالات آ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جی ہاں، فکر کی بات نہیں، شکر کی بات ہے کہ جو مقبول ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک جتنے محبوب ہوتے ہیں، اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حالات لاتے ہیں، امتحان لیتے۔ کیوں؟ ان کو نوازنا ہے، ان کو دینا ہے، ان کے اوپر آسمان سے رحمتوں کے دہانے کھولنے ہیں، اس لیے اللہ لاتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، عجیب ہے، ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ چھوڑ رہے ہیں، کیوں ایک 20 سال کی عورت کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ کالے پہاڑوں میں چھوڑا جائے، جہاں حیات کا، حفاظت کا کوئی سامان نہیں؟ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایک شوہر اپنی بیوی کو، بچے کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائے؟ اندھیرے میں، اجالا نہیں، حیات کا سامان ہے، کیوں چھوڑا جائے؟ ہاں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جب کام کرنے والے مرد، عورت اور بچے، پورا گھر مل کر قربانی دیتا ہے تو اللہ کا ضابطہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت کے، عافیت کے، جی ہاں تربیت کے، رحمت کے دہانے کھولتے ہیں۔ مانگتے ہیں قربانی، لیتے نہیں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ زبانی جمع خرچ ہے، بیان ہے، مذاکرہ ہے، یا کچھ دل کے اندر بھی کوئی بات جمی ہے یا نہیں۔ ہر تشکیل کے وقت میں امتحان ہوتا ہے، ہر کسی کی تشکیل اس کا امتحان ہے۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے ہونے کا کتنا یقین آیا۔ بیان تو کرنا آ گیا، مذاکرہ کرنا تو آ گیا، لیکن زبانی جمع خرچ ہے یا اس کا کوئی اثر دل کے اندر جمع ہے یا نہیں۔ ہر تشکیل پر یہ تھرمامیٹر لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، تقاضے آئیں گے اور موت تک آتے رہیں گے۔ یہاں پر وہ عملہ جمع ہے جس نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ موت تک کام کرنا۔ بھائی ارادہ ہے نا سب کا موت تک کام کرنے کا۔ جب ارادہ کیا موت تک کام کرنا ہے تو معزز خواتین اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، تیار ہو جاؤ۔ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے امتحان کے پہلو آتے رہیں گے۔ جی ہاں، اور پاس ہونا ہے، اور پاس ہونے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کی مدد حق ہے، اور اللہ مدد کرتے ہیں، اور کیسے مدد کرتے ہیں نبی کو بھی نہیں بتاتے، صحابی کو بھی نہیں بتاتے، مدد کرتے اپنی شان کے مطابق، اور مدد بعد میں آتی ہے، کرنا پہلے پڑتا ہے۔ ہم منتظر ہے کہ پہلے مدد آ جائے اور سارے کام ہو جائیں اور کوئی چیز ہماری ہلے نہ، اور پھر کام بھی ہو جائے۔ اللہ کی قسم، آج تک اسلام کی تاریخ میں نبیوں سے لے کر آج تک ایسا نہیں ہوا ہے، نہ ہی قیامت تک ہوگا کہ کام کرنے والے اس امید پر رہیں کہ ہمارا سب سیٹنگ ہو جائے، سارے کام بن جائیں، کسی چیز کو دھکا نہ لگے اور اللہ ہم سے کام بھی لے لے۔ معافی چاہتا ہوں، ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ اس پہ تو نقصانات آتے ہیں سامنے سے، لیکن نظر آتے ہیں۔ ہمارا ایمان نظر پر نہیں ہے، خبر پر ہے۔ نظر تو ہمیشہ نقصان دکھائے گی۔ یہاں نظر آ رہا ہے ایک 20 سال کی عورت ہے، ایک معصوم بچہ ہے، اب یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اللہ نے قربانی مانگی، لی نہیں۔ پھر کیا کیا؟ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، لیکن نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول فرمایا، زم زم نکال دیا، ایسا پانی جو ہزاروں سال سے نکل رہا ہے۔
اور جس مرض کی نیت کر کے اس کو پیو اس کے لیے شفا بن جاتا ہے اور خراب نہیں ہوتا. جس پانی میں ملا وہ بھی زمزم بن جاتا ہے. جی ہاں, اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مبارک دل کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور آپ کے مبارک آپ کے سینے کو چاک کیا, آپ کا مبارک دل نکالا. برتن جنت سے لے کر آئے لیکن پانی جنت سے نہیں لے کر آئے, پانی زمزم کا استعمال کیا. اندازہ لگائیے یہ کیسا پانی ہے. جی بھائی پانی جنت سے آ سکتا تھا نا, جب جو برتن جنت سے آیا ہے تو پانی بھی جنت سے آنا چاہیے تھا, لیکن آپ علیہ السلام کے مبارک دل کو غسل دینے کے لیے پانی کون سا استعمال ہوا؟ زمزم کا پانی. یہ سب سے پہلی برکت. جب قربانی دی اللہ نے اس کو قبول کیا تو برکتوں کے دہانے کھل گئے. سب سے پہلی برکت زمزم نکال دیا, نکل رہا ہے انشاءاللہ قیامت تک نکلے گا. اور دوسرا بیت اللہ کی تعمیر کروائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. طواف کا سلسلہ شروع ہو گیا, صفا مروہ کا سلسلہ شروع ہو گیا, حج اور عمرے کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی محبوبیت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے, شرط لگا دی ہے, کوئی حج کرنے کے لیے آئے, کوئی عمرہ کرنے کے لیے آئے, حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا, عمرہ کرنے والے کا عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میری محبوب بندی حاجرہ کی ادا صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اس کی نقل نہ کر دے, حج قبول نہیں, عمرہ قبول نہیں. محبوبیت اللہ دیتے ہیں, مقبولیت اللہ دیتے ہیں. جی ہاں, اور سب سے بڑی برکت آل اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے. یہ برکتوں کا سلسلہ ہے اور ایک مثال ہے کہ جو اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مرد, ان کے ساتھ ان کی مستورات اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے اور کرتے ہیں کام, پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی نوازتے ہیں. دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. اس لیے معزز خواتین اور میری بہنوں اور میرے دوستوں, آج ہمارا یہ جوڑ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. یہ کام چلتا ہے قربانی سے, یہ بیان سے نہیں چلتا, یہ قلم سے نہیں چلتا, یہ قدم سے چلتا ہے, فکر سے چلتا ہے, مجاہدے سے چلتا ہے, قربانی سے چلتا ہے. اس بات کا عزم کرنا کہ ہم سب کچھ لگائیں گے. حضرات صحابہ کا سب کچھ لگانے کا عزم تھا. جی سب کچھ لگاتے تھے, سب کچھ. عورت ہے دودھ پیتا بچہ لے کر اللہ کے حبیب کے پاس آ رہی ہے صحابیاں, اور پیش کر رہی, یا رسول اللہ میرا یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ, اس کو اپنے کام کے لیے قبول فرما لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا, اے اللہ کی بندی, یہ چھوٹا سا بچہ معذور, مجبور, چھوٹا, دودھ کا محتاج, یہ اللہ کے دین کے لیے کیا کام کرے گا؟ عورت ہے. آپ سب کے گودوں میں سے جتنی بہنیں اس جوڑ میں جمع ہوئی ہیں مستورات, سب کے گود میں سے بچے گزرے ہیں. خاص طور سے جو دودھ کا محتاج بچہ ہوتا ہے اس کی کتنی ممتا دل میں ہوتی ہے ہم جانتے ہیں. وہ بھی انسان تھے. حضرات صحابہ صحابیات فرشتے نہیں تھے, انسان تھے, جذبات تھے, ان کے اندر بھی دل تھے, لیکن اللہ کے دین کی محنت اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان اور مال لگانے کا ایسا جذبہ ان کے دلوں کے اندر سے پھوٹتا تھا, جس کی مثال یہ ہے, وہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ نے آواز لگائی ہے مدینے میں, جو بھی جی اللہ کے دین کے لیے لگا سکتا ہے لگائیں. سب جس کے پاس جو ہے لگا رہے ہیں. میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس تو ننھی سی جان ہی ہے. اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے, آپ جب اللہ کے راستے میں جائیں, جب جنگ ہو, آپ پر تیر سے, تلوار سے, نیزوں سے حملے ہو, میری اس ننھی سی جان کو ڈھال کی طرح استعمال کر لینا. یہ جذبات بنائے تھے. جی ہاں, سب لگانا چاہتے. چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل اٹھ جاتے تھے. 12 سال کے بچے, 10 سال کے بچے پنجوں کے بل اٹھتے تھے اور اپنی تشکیل کرواتے تھے, یا رسول اللہ میں قوی ہوں اور میں بڑا ہوں, مجھ کو اجازت دیجئے. کس کے لیے؟ چلے کے لیے, 3 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے, 5 مہینے, جان دینے کے لیے تشکیل کرواتے تھے. کیوں؟ امت کو اس پر اٹھایا تھا, امت کو اس پر ابھارا تھا. امت کا ہر فرد اپنا سب کچھ لگا کر اللہ کے دین کی حیات کے لیے استعمال ہونا چاہتا تھا. آج معزز خواتین اور میری بہنوں اور میرے دوستوں, امت کے اندر سے جذبات بالکل ختم ہو چکے ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو وابستہ کر دیا ہے ان فکروں سے, اس محنت سے, اس ماحول سے. اس لیے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم تقاضوں پر چلیں. پورا عالم منتظر ہے مستورات کی جماعتوں کا. عالم کے اندر مستورات کی جماعتوں کی بڑی قلت ہے, مردوں کی جماعتیں پھر بھی بڑی کثرت سے جا رہی ہیں.
ایک ماحول بنا ہے، فضا بنی ہے، مردوں کی جماعتیں جا رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ جا رہی ہیں. ایک ایک ملک میں ہم دیکھتے ہیں 20-20 30-30 جماعتیں ہم کو مردانہ ملتی ہیں، لیکن مستورات کی جماعتیں بہت کم ہیں. اور مستورات مردوں سے زیادہ ہیں، اور باطل کا نشانہ اور شکار یہ مستورات ہیں. باطل امت میں گھس رہا ہے مستورات کے راستے سے اور فساد مچایا ہے. اپنی محنت کو اس نے جمایا ہے مستورات کے راستے سے امت کے اندر گھس کے. اشد تقاضا اور اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عالمی ذمہ داری کو محسوس کریں. جی ہاں، ہم سب پورے عالم کے ذمہ دار ہیں. ہر مرد ہر عورت عالم کے اندر جتنی بے دینی ہے، جتنا کفر ہے، جتنا الہاد ہے، جتنا جو کچھ ہے وہ ختم ہو، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم سب ہیں. جی ہاں، اللہ نے جان دیا ہے، مال دیا ہے، صلاحیت دی ہے. حشر کے میدان میں اس کی پوچھ ہونے والی ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، اصل کارگزاری کرنول کی، حلقہ بلال کی، مسجد رزاق کی نہیں ہے. سنو بھائی، اصل کارگزاری مسجد رزاق کی نہیں، حلقہ بلال کی نہیں، کرنول کی نہیں، آندھرا کی نہیں، کسی ملک کی بھی نہیں، نظام الدین کی بھی نہیں. اصل کارگزاری تو اپنی ذات کی ہے جو اللہ کو حشر کے میدان میں سنانی ہے. ہر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حشر کے میدان میں. صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے. اس زمانے میں سال کے 8-8 10-10 مہینے لگانے والے بھی ہوں گے. سب سے سوال ہوگا کیا کر کے آئے. اس لیے معزز خواتین اور میری بہنوں اور میرے دوستو، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، ہمارا نہیں ہے. جی ہاں، ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں، اسی لیے مسئلہ ہو رہا ہے. ہم نے ایمان والوں کا اور ایمان والیوں کا جان اور مال خرید لیا ہے. خریدنے والے ہیں، خرید سکتے ہیں، خریدنے کا ارادہ ایسا کچھ نہیں ہے. خرید لیا، ٹرانزیکشن ہو چکا، معاملہ ہو چکا ہے. حضرات صحابہ کے بارے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے تحقیق کی ہے کہ حضرات صحابہ کا ایک سب سے بڑا حصہ مال کا ایک نمبر پر وہ اللہ کے دین کی حیات کے لیے، دین کے تقاضوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. جی ہاں، اور اپنی ضرورت کے لیے کم سے کم. خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر، اہلیہ ہیں ان کے، میٹھا کھلانے کی درخواست کر رہی ہیں بچوں کو، اور آپ کے وظیفے میں سے پیسے بچا کر پیش کر رہی ہیں. لیکن آپ کو گوارا نہیں ہے کہ میرے گھر کے بچے اس سے میٹھا کھائیں. اس رقم کو بھی وصول کیا اور بیت المال میں جمع کیا اور آئندہ مہینے سے اس تنخواہ کو کٹ کروایا. اپنی ذات کے اعتبار سے وصولی ہے، اور لگانے کے اعتبار سے جب اللہ کے دین کا تقاضا آیا اس پہ وصول یہ ہے کہ گھر کے اندر سب کچھ صاف کر کے آ گئے، ٹاٹ پہن کے آ گئے، ببول کے کانٹے لگا کر آ گئے. یہاں تک کہ اللہ کی رضا کا پروانہ آیا. حضرت جبرائیل بھی ٹاٹ میں اور ببول کے کانٹے لگا کر آئے ہیں اور یوں فرمائے یا رسول اللہ، صرف میں نے نہیں، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں آج ابوبکر کے اعجاز میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ٹاٹ پہنایا ہے، سب نے ببول کے کانٹے لگائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ابوبکر سے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو اس حال میں اللہ سے راضی ہے کہ نہیں. یہ مقام لگانے کا سب کچھ ہمارا بھی جذبہ لگے. اصل میں بات ایک چلے، ایک اشرے، ایک 4 مہینے، ایک بیرون کی سفر کی نہیں ہے. اصل میں تو معزز خواتین اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، اصل میں تو بات اس فیصلے کو کرنے کی ہے جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کا ہے، اللہ کی امانت ہے. اس کے ذریعے اللہ کے دین کی حیات کے لیے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ہر ملک کے ہر کونے میں جاؤں گی اور جاؤں گا. یہ جذبہ جب بنے گا تو سارے تقاضوں کی تکمیل آسان. یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. جب دل کے اندر عزائم ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں کرنے کے، تو اللہ بھی کرواتے ہیں. جیسا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے کرنے کا، ویسا آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے کروانے کا. جی ہاں، اللہ سب جانتے ہیں کون کرنا چاہتا ہے، کون بچنا چاہتا ہے. اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے سامنے سب چیز کھلی ہوئی ہے. جو کرنا چاہتے ہیں اللہ ان سے کرواتے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ ان کو ضرورت ہے اپنے خزانے سے دیتے ہیں. صلاحیت نہیں ہے اپنے خزانے سے دیں گے، مال نہیں ہے اپنے خزانے سے دیں گے، اسباب نہیں ہیں اپنے خزانے سے دیتے ہیں، لیکن کام کرواتے ہیں، کام لیتے ہیں. بکری اونٹ چرانے والے صحابہ، جی ہاں، سارے عالم کو اللہ نے سنبھلوایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا. فرمایا کام کے اندر لگ کر
نا اہل تو اہل بنتے ہیں، اہل اہل اللہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ ان کو تانا دیتی تھی، عمر کیا کرے گا زندگی میں، بیکار ہے خطاب کا بیٹا، اونٹ چرانا نہیں آتا تیرے کو، لیکن کام میں لگایا اور ایسا چمکایا کہ آپ اس استطاعت کے بنے، آپ امت کے مہلم بنے، سارے پورے عالم پہ آپ نے حکومت کی، 700 گورنر آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے معزز خواتین اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے اس دین کی محنت کو مقصد حیات بنانا ہے۔ جتنا جان اور مال ہے حساب کتاب لگاؤ جی، کون سی شکلیں ہیں مال کی، صرف روپیہ نہیں ہے، پلاٹ ہے، پراپرٹی ہے، زیور ہے، مکانات ہیں، یہ سب اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ دور اور دیر کے لیے ملکوں کے تقاضے ہیں۔ اس وقت ملک کے جوڑ میں حضرت نے فرمایا بھائی آس پاس کے ممالک میں جانا میرے نزدیک تو ایسے جیسے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا، اور جب تک کہ انڈونیشیا، ملیشیا یا سری لنکا، تھائی لینڈ وغیرہ، جب تک ہم اس کو بیرون سمجھیں گے جب تک دنیا میں کام نہیں ہوگا۔ چھوٹی موٹی گاڑی، بائک، ایک آدھ لاکھ روپے سے کم نہیں ہے، نہیں اگر لو تو۔ چھوٹی موٹی کار، سب سے چھوٹی کار 5-6 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے۔ چھوٹا، سب سے چھوٹا گھر 10-15 لاکھ سے کم نہیں ہے کیا بھائی؟ اتنا ہی ہے نا؟ یہ سب ہمارے پاس ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی محنت کا مذاکرہ ہوتا ہے، جماعت بنتی ہے، یہ کہا جاتا ہے بھائی بولو اللہ کے راستے میں جماعت جاری ہے، کیا خرچ کریں گے؟ کوئی 50,000 بول رہا، کوئی 60,000 بول رہا ہے، کوئی 70، کوئی 1 لاکھ، اس سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اپنی عالمی ذمہ داری کو سمجھنا۔ کس کو سمجھنا؟ عالمی ذمہ داری کو۔ اب یہاں پر اس جوڑ میں جو جمع ہیں ماشاءاللہ وہ بہنیں ہیں، وہ مستورات ہیں جن کا 3 مرتبہ سے روزہ لگا ہے، جو شرط ہے عشرے میں جانے کے لیے، اس لیے وہ عشرے کا ارادہ کریں۔ جن کا عشرہ لگا ہے وہ چلے میں جا سکتے ہیں، جن کا 1 چلہ لگا ہے وہ دوسرے چلے میں جائے کہ ان کی بیرون جانے کی شرط پوری ہو، وہ باہر ملکوں میں جائیں۔ اور جن کے 2 چلے لگ چکے ہیں یا پہلے بیرون کا سفر ہو چکا ہے، یہ پھر سے ملکوں میں جانے کا ارادہ کریں۔ دور اور دیر کا تقاضا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک رقم 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ ایسے آواز لگا کر جماعتیں بناؤ، یہ نہیں کہ کون کتنا لگا گئے کہ اتنا لگانا ہے، اور امت کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے تو انتظام کرو۔ اس لیے اب انشاءاللہ ابھی کیونکہ وقت اچھا خاصا ہو گیا، ابھی تشکیل کا موقع ہے، اندر کافی مستورات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ 3 حلقے لگیں گے انشاءاللہ۔ ایک حلقے میں تو وہ مستورات جمع ہوں گی جن کے 3 مرتبہ سے روزہ لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ہماری جماعت جو آئی ہوئی ہے حیدرآباد سے، اس کے اندر بھی مستورات طے ہیں مشورے سے، وہ ان کو لے کر الگ سے بیٹھیں، اختلاط کریں اور ان کا پرچہ بنا کر یہاں پر بھیجیں۔ اور جو دوسرا حلقہ لگے گا وہ عشرے لگائی ہوئی جو بہنیں ہیں، جو مستورات ہیں، ان کا لگے گا۔ اس میں بھی بہنیں طے ہیں اور مستورات طے ہیں، جو جماعت میں ہیں وہ ان کے ساتھ اختلاط کریں گی۔ چلے کے لیے ان کے ناموں کا معلوم کر کے لکھ کر یہاں پر بھیجیں گے۔ تیسرا حلقہ 1 چلہ، 2 چلہ اور بیرون گئی مستورات کا لگے گا۔ اس میں بھی بہنیں طے ہیں مستورات، وہ بیٹھیں گی، وہ تشکیل کر کے پرچہ یہاں پر بھیج دیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد باقی کی بات ہوگی۔ اس درمیان میں کچھ وقت لگے گا، یہ تشکیل کا کام ہونے کے بعد آپس میں اختلاط کرتی رہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ یہاں پر نام آنے کے بعد انشاءاللہ جماعت بندی ہوگی، ایک مکمل کام ہوگا، پھر انشاءاللہ ایک نشست اور ہوگی جس میں مقامی کام اور صفات وغیرہ کو سمجھایا جائے گا۔ ابھی تشکیل کا موقع ہے، تشکیل کر لیں حلقے لگا کر، 3 حلقے لگا لیں۔ بھائی ساتھی متوجہ ہو جائیں، اور مستورات بھی اگر تشکیل مکمل ہو گئی ہو مجلس قائم کر لیں اور آواز کی طرف تھوڑی سی متوجہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، جو تشکیل ہوئی ہے الحمدللہ سے اس میں جوان بندی بھی ہو جائے گی، 1-2 چلے کی جماعتیں مکمل ہوئی ہیں، اور عشرے اور جو آگے کی چیزیں ہیں بیرون کی، اس کو ہم انشاءاللہ نماز کے بعد دیکھ لیں گے کیونکہ وقت کم ہے اور بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس محنت کے اندر تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ سب سے بڑا وصول اور سب سے بڑا کام اپنی محنت میں تسلسل کی بقا ہے۔ اللہ نے اس کام کو اپنے پاک کلام میں تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبحن طویلا، تیرنا، تیرنے والا رک نہیں سکتا،
گاڑی، سائیکل، موٹر گاڑی، ایروپلین، ہوائی جہاز سب رک سکتے ہیں، لیکن تیرنے والا رکے گا تو ڈوبے گا۔ اللہ نے مثال دی کہ اس میں چلنا ہے، مسلسل محنت سے اثر پیدا ہوتا ہے، ذات پر بھی کام پر بھی۔ ایک پانی کا قطرہ گرتا ہے، اگر کسی نل میں لیکیج ہو تو اس کے مسلسل محنت کی وجہ سے اور اس پتھر پر گرنے کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور اسی پتھر پر اگر آپ 5-6 ہزار لیٹر کا ٹینکر ایک نے 10 بہادر سے کچھ نہیں ہوگا۔ محنت میں تسلسل جب ہوتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کام کرنے والوں پر بھی اور کام پر بھی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اعمال ہم کو مشورے سے دیے گئے ہیں، اجتماعی اعمال ہیں، انفرادی اعمال ہیں، اعمال دعوت ہے، اعمال عبادت ہے، دن کی اعمال اور رات کے اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو ہم انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پورا کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ۔ اب اس میں سب سے اہم چیز ہے ہمارے گھروں کی تعلیم، اپنے گھر پہ ایمانی ماحول بنانا۔ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ضرور ہو۔ روزانہ ہمارے گھر میں قرآن شریف کا حلقہ لگے، سب قاری حافظ عالم ہیں تو بھی حلقہ لگے گا۔ کیوں؟ ایک تو مقصد یہ ہے کہ قرآن ہمارا صحیح ہو جائے، لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے۔ جہاں قرآن کا حلقہ لگتا ہے وہاں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ جی علماء نے فرمایا ہے سیرت کی روشنی میں 2 مواقع ہیں جس میں ملائکہ آسمان سے نازل ہوتی ہیں، غزوات کے موقع پر اور حلقہ قرآن کے وجود پر۔ جہاں قرآن کا حلقہ لگے گا ملائکہ نازل ہوں گے، اور ملائکہ کا نزول یہ باطل کے پاؤں کے اکھڑنے کا سبب ہے۔ ملائکہ نازل ہوتے تھے غزوات میں اور باطل کے پاؤں اکھڑتے تھے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں قرآن کا حلقہ لگے گا وہاں ملائکہ نازل ہوں گے، اس گھر کا باطل باہر بھاگے گا۔ ایک رخ یہ بھی ہے۔ روزانہ قرآن کا حلقہ لگے، کتاب کی تعلیم ہو، ایک دن منتخب احادیث سے، ایک دن فضائل اعمال میں صدقات کے ترک لگا کر ہو۔ ایسا نہیں کہ جہاں سے کتاب کھولی پڑھنا شروع کر دیا، بلکہ سب کتابیں اہم ہیں۔ منتخب احادیث میں 6 نمبر ہے، لایانی ہے، اول میں بہت ساری کتابیں ہیں، دوم میں بہت سارے ابواب ہیں جو جاننے والے جانتے ہیں، جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے باندھے ہیں، اس میں ترک لگا کر اس کے اعتبار سے ہمارے گھر میں تعلیم ہو کہ ہمارے گھر کے افراد پوری کتاب سے استفادہ کریں۔ جی ہاں، اور 6 نمبر کا مذاکرہ ہمارے گھر میں روزانہ ہو۔ یہ وہ 6 صفات ہیں جو مطلوب ہیں اصل اس کام سے ہماری زندگی میں آ جائیں۔ مذاکرہ ہوگا، محنت ہوگی، اور یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آئیں گے۔ 6 نمبر پر تشکیل ہو، روزانہ تشکیل گھر میں، روزانہ گھر کی تعلیم میں تشکیل۔ سب گھر کے افراد اپنے اپنے ارادے کو ظاہر کریں۔ انشاءاللہ میرا 4 مہینہ اپریل میں ہے، اہلیہ کہہ رہی ہو میرا چلہ مارچ میں ہے، بچہ کہہ رہا ہوں میری چھٹی آنے والی ہے، میں عشرے میں جاؤں گا۔ روزانہ گھر میں تشکیل کا ماحول بنے گا تو دعوت کا ماحول ہمارے گھر میں انشاءاللہ قائم ہوگا، اور روزانہ تشکیل سے جو تقاضے ہر کسی سے وابستہ ہیں وہ پورے ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ جب سب کہیں گے روزانہ میری ترتیب ہے، مجھ کو جانا ہے، جب روزانہ اس کو کہنا ہوتا رہے گا تو نکلنا آسان ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے حضرات صحابہ کے بچوں کا جو جذبہ تھا اللہ کے نام پر جان دینے کا، جس کا بھی بیان میں بات آئی، وہ ان کے گھر میں دعوت اور تشکیل کا ماحول تھا۔ اس لیے تھا ایک تشکیل کا عمومی ماحول تھا، بات چلتی تھی اللہ کے نام پر کام پر لگانے کی۔ ہمارے گھر میں روزانہ تشکیل ہو 6 نمبر کے بعد، آئندے دن کا مشورہ ہو جائے، مشورے میں یہ طے ہو کہ کون تعلیم کریں گے، کون حلقہ لیں گے، کون 6 نمبر کا مذاکرہ کریں گے۔ جتنے مسجد کے تقاضے چل رہے ہیں، جتنے حلقے کے تقاضے اس وقت ہماری طرف متوجہ ہیں، ان کا مذاکرہ اپنے مشورے میں کرو کہ یہ عورتیں، یہ مستورات، یہ ہماری گھر کی، یہ بچے، یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ گشت نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، لیکن ان کے سامنے تذکرہ ہو، مسجد سے بیرون کی جماعت بن رہی ہے، دعا کرنا۔ 4 مہینے کی جماعت کی محنت ہو رہی ہے، یہ دعا کریں گی، اللہ نے مال دیا صدقہ کریں گی، ہمت روزہ رکھیں گی، یہ اعمال کا مجموعہ آسمان پہ جائے گا۔ سب کے اجتماعی اعمال کی وجہ سے تقاضا پورا ہوگا، کسی کی صلاحیت اور تشکیل سے تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اعمال آسمان پر جاتے ہیں، اللہ فیصلے کرتے ہیں تو تقاضا پورا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے گھر کی مستورات اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہمارے تقاضوں میں ہم فکر ہوں، اس کو مشورے میں لینا۔ اس لیے آئندہ دن کا مشورہ بھی ضرور کریں۔ یہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہم کو انشاءاللہ کرنی ہے۔ دوسری بات ہے ہفتے والی تعلیم۔ ہر کام کرنے والی بہن کے ذمے 1 ہفتے والی تعلیم ہے، 2 نہیں ہے۔ اس لیے کہا جا رہا اگر ایک مسجد میں زیادہ تعلیم ہو، اور ہونی بھی چاہیے، جو آواز لگ رہی ہے مرکز نظام الدین سے کہ ہر 30-35 گھروں کے درمیان میں 1 ہفتے والی تعلیم ہونی چاہیے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ 350 گھر اگر ہماری مسجد کے اطراف میں ہیں، 10 تعلیم ہونی چاہیے۔
یہ ہمارا ہدف ہے، لیکن شرائط کے پورا کرنے کی شرط کیا ہے؟ 2 بہنیں تو ایسی ہوں جن کا بیرون چلہ یا کم سے کم اشرہ لگا ہوا ہو، اور ایک بہن کم سے کم ایسی ہو جس کا 3 مرتبہ سیروزہ لگا ہوا ہو. یہ 3 جہاں جمع ہو جائیں اور ایسی ہوں جو تعلیم کو سنبھال لیں. ان کو ایک علاقہ مشورہ کر کے دیا جائے، اس علاقے کی بہنیں ادھر ہی جڑے. کتنی ہی تعلیمات ہو، اسی دن ہو اسی وقت ہو، الگ الگ دن الگ الگ اوقات میں تعلیم نہیں. ایک مسجد کی تعلیمات کتنی بھی ہوں، اسی دن اسی وقت. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک مستورات اور تعلیموں میں جائے گی جو بالکل نامناسب ہے. ہمارے بڑے اس کو پسند نہیں کرتے. ہفتے والی تعلیم کے لیے مسجد وار جماعت اپنی مسجد کے مشورے سے اس کو چلائے گی. مستورات کا پورا کام یہ مردوں کے مشورے سے چلتا ہے. مستورات میں کوئی نبی نہیں، امام نہیں، اس طرح مستورات میں کوئی امیر کوئی ذمہ دار خاتون نہیں ہے. پورا مستورات کا کام یہ مردوں کے مشورے سے چلتا ہے. اور ہفتے والی تعلیم ہے یہ مسجد وار جماعت کے مشورے سے چلے گی. جس دن ہفتے والی تعلیم ہو اس دن فجر میں یا ایک دن پہلے مشورے میں امور طے کرو. 3 امور طے ہوں گے: استقبال، تعلیم 6 نمبر، جو بہن جو مستورات 6 نمبر بیان کرے گی وہی تشکیل کرے گی. اور یہ سارے کام بیٹھے بیٹھے ہوں گے، اونچی جگہ بیٹھنا، اونچی آواز سے بات کر نہیں. استقبال جس کا طے ہو جائے. اور ان امور میں مسجد وار جماعت کو اس کا لحاظ رکھنا ہے، ان امور میں صرف یہ کام کرنے والی مستورات جو جڑی ہوئی ہیں انہی کا استعمال ہو. استقبال سیروزہ والی بہن کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن 6 نمبر اور تعلیم اس کے لیے صرف عشرہ اور 40 دن والی اور بیرون والی مستورات کو ہی استعمال کرنا ہے. غیر شادی شدہ لڑکی کو ہفتے والی تعلیم میں قطعی ہرگز استعمال نہیں کرنا ہے. وہ شرکت کریں گی، وہ شرکت کر لیں اور ہر ہفتہ کریں. ان کا استعمال گھر کی تعلیم میں ہوگا. ان سے 6 نمبر بھی کرواؤ گھر میں، ان سے تعلیم بھی کرواؤ گھر میں، کہ جب ان کا نکاح ہوگا یہ اگلے گھر میں جا کے ہفتے والی تعلیم کو سنبھالنے والی بن جائے. لیکن نکاح سے پہلے جی ان کا استعمال ہفتے والی تعلیم میں نہیں ہے. نہ 6 نمبر، نہ تعلیم، نہ تشکیل، کچھ نہیں. یہ صرف شرکت کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جس بہن کا استقبال طے ہو جائے، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تعلیم 3:30 بجے سے ہے، 3:15 بجے ہماری کام کرنے والی ذمہ دار بہنیں پہنچ جائیں، وقت سے پہلے پہنچیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ وقت پر نہیں پہنچی تو نئی نئی بہنیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ وہ دین سے وابستہ نہیں، دنیا کی بات کریں گی، ادھر ادھر کی بات کرے گی. یہ نقصان کی بات ہے. اس لیے پہلے سے انتظام بنانا. استقبال والی بہن استقبال کریں. اصل میں اجنبیت کو دور کرنے کا کام استقبال ہے. نئی نئی بہنیں آتی ہیں، دین اور دین کی محنت سے ناواقف ہوتی ہیں، اجنبیت ہوتی ہیں. استقبال اس انداز میں ہو کہ ان کی اجنبیت دور ہو جائے، ان کو صحیح جگہ بٹھانے کی بتائی جائے، ان سے اختلاط کیا جائے. تعلیم کرنے والی جو بہن ہے جس کے ذمہ تعلیم مشورے سے آ جائے، بہتر ہے وہ ایک دن پہلے تھوڑی مشق کر لے. کہاں سے پڑھنا ہے ترک لگا لے، 1 سے 2 مرتبہ پڑھ لے. کیونکہ آنے والی نئی بہنوں کے سامنے تعلیم حسن خوبی کے ساتھ ہونی چاہیے. اور تعلیم کرنا کتاب پڑھنا نہیں ہے. صرف کتاب پڑھنے کو تعلیم کرنا نہیں کہتے. ہم کتاب اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ ہمارا سر کتاب میں گھسا ہوا ہوتا ہے، مجمع ہمارا سارا غافل ہوتا ہے. اس تعلیم سے زندگیاں نہیں بدلیں گی، اس تعلیم سے کوئی اثر نہیں. بلکہ تعلیم کا اصل طریقہ یہ ہے کہ تعلیم کرتے وقت ایک نظر کتاب پر، ایک نظر مجمع پر، کھلے کھلے انداز میں ایک ایک روایت کو 3 مرتبہ پڑھنا اور فائدے کو 1 مرتبہ پڑھنا اور اپنے مجمع کی توجہ اپنی طرف رکھنا. کبھی کبھی تعلیم کو روک کر کہو دیکھو بہنوں کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے، کتنی اہم بات آئی ہے، غور سے سننا، پھر سے پڑھ رہی ہوں. جی ہاں، ایسا نہیں کہ ہم بہت ساری تعلیم، زیادہ تعلیم کرنا مقصود نہیں، زیادہ پڑھنا مقصود. تھوڑا پڑھو اچھی طرح کھلے کھلے انداز میں. اور تعلیم کے دوران میں اپنی طرف سے بیان بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. جو ایسا کرتا ہے، جو ایسا کرتی ہے، وہ نبی کی بات پہ اپنی بات کو فوقیت دیتی ہے. ہاں اگر کوئی مشکل بات آ جائے، اردو داں لوگ نہیں ہیں، مشکل کوئی ایسی بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مجمع کی سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کو آسان کر کے ایک آدھ جملے میں سمجھا سکتے ہیں. دیکھو بہن اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی بات اور بیان اس کے دوران نہیں کرنا ہے. جی ہاں. اس کے بعد جس بہن کے ذمے 6 نمبر کا مذاکرہ آ جائے، تقریری انداز میں مذاکرہ نہیں کرے گی، ترغیبی انداز میں مذاکرہ کرے گی. بیانات کا عنوان مستورات کے لیے نہیں ہے، تقریری انداز نہیں، بیان کا انداز ہے، ترغیبی انداز میں 6 نمبر کا. جی پہلا نمبر یہ، مقصد یہ، اس کی فضیلت یہ، اس کی حدیث ہے، 3 لائن کی محنت. 6 نمبر پر تشکیل کریں گی بیٹھے بیٹھے. جی ہاں. لیکن ہفتے والی تعلیم میں بھی
ہمارے تشکیل کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے راستے میں جانے کے بعد تشکیل کا طریقہ ہے کہ اگر جتنی ذمہ دار بہنیں ہیں وہ کچھ بہنوں کو لے کر بیٹھیں گی، حلقہ لگائیں گی، ترغیب دیں گی اور 5 قسم کی تشکیل اس میں کریں گی. ایک تشکیل خروج کی ہے، ان کی بھی ان کے مردوں کی بھی، لیکن اس میں تشکیل جو خروج کی ہے اس میں اصرار نہیں ہونا چاہیے، اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے. نئی بہنیں آتی ہیں وہ تشکیل سے پریشان، اصرار سے انکار ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا اصرار نہیں، شدت نہیں، سختی نہیں، ایک ترغیبی انداز میں تشکیل ضرور ہو. بہن الحمدللہ سے 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، نام لکھوائی، جو لکھواتے ٹھیک ہے، اصرار مت کرو. ایک تشکیل ان کے خروج کی، ایک تشکیل ان کے گھر پہ تعلیم کی. ان سے پوچھو گھر پہ تعلیم ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو ان کا ارادہ کرواؤ. 5 اعمال ان کو سمجھاؤ، گھر کے اعمال ان کو سمجھاؤ. تیسری تشکیل ہے ان کے مردوں کو مسجد کی آبادی سے جوڑنے کی، کہ بہن آپ کے مرد جو ان کا فارغ وقت ہے اس کو مسجد میں لگواؤ. ان کا فارغ وقت مسجد میں لگے گا، وقت قیمتی بنے گا، ایمان بنے گا، اعمال بنیں گے، آخرت بنے گی، فکر ان کے اندر آئے گی. تیسری تشکیل. چوتھی تشکیل بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی ہونی چاہیے. بہن آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں اسکول جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ ان کو مکتب بھی تو بھیجنا ضروری ہے. یہ دینی تعلیم حاصل کریں بنیادی. ماشاءاللہ مسجد میں مکتب ہے، انتظام ہے، معلم ہے، اساتذہ ہیں، اس وقت میں مکتب لگتا ہے. آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھی بھیجنے کا ارادہ کرو. 5ویں تشکیل، ہر بہن کا ذہن بناؤ اپنے گھر پہ آنے والی جماعت کو رکھ لیں. جی یہ 5 تشکیلیں ہر ہفتے والی تعلیم میں کرنی ہے. جی ہاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں صرف تشکیل اس دن ہونی چاہیے جس دن مردانہ بیان ہو. انتہائی غلط بات ہے. حضرت جی مولانا سعد صاحب کے سامنے یہ بات آئی کہ کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا ہم تو روزانہ کی تعلیم میں تشکیل کروا رہے ہیں، کہ ہفتے والی تعلیم میں تشکیل کیسے نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تشکیل تو ہمارے کام کی جان ہے، اصل تو تشکیل ہے. ہماری ترغیب تو اصل تشکیل کے لیے. ترغیب تو بھائی توا گرم کی کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا توا گرم؟ روٹی بنانے کے لیے. کہ ترغیب ہماری تشکیل کے لیے ہے. ہر ہفتہ تشکیل ہو لیکن اس میں سختی نہ ہو. یہ 5 قسم کی تشکیل آپ ہم کو ہر ہفتہ کرنی ہے. 4-5 ہفتوں میں ایک مرتبہ اعلان کے بنا بیان کرنا ہے مردانہ. کوئی ہفتہ اس کے لیے طے نہیں ہونا چاہیے. اور مناسب ساتھی سے بیان کروانا جو کہ مستورات کے کام کو جانتا ہو، اس کی نزاکت کو جانتا ہو، اور تھوڑا معمر بھی ہو اور سلیقے سے بات کر سکتا ہو. ان کی بات کروانا. اس طرح سے ہماری ہفتے والی تعلیم ہو. ہفتے والی تعلیم میں ہماری شرکت بہت سیدھے سادے انداز میں ہو. مہنگے کپڑے پہننا، گہنے پہننا اور ایسی چیزیں پہننا جس سے اور عورتیں متاثر ہوں، یہ منع ہے. کیوں؟ ہم ہفتے والی تعلیم میں اپنی محلے کی ساری مستورات کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی ذات، اس کی طاقت، اس کی قدرت اور آخرت کی زندگی سے متاثر کریں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1,00,000 مرتبہ اللہ نہ کرے، وہ اللہ کی ذات اور صفات اور آخرت کی زندگی کی بجائے ہمارے مہنگے کپڑوں اور گہنوں سے متاثر ہو کے چلی جائے. یہ نقصان کی بات ہے. اس لیے ترغیب ہے کہ سادگی کے ساتھ اور پوری زندگی سادگی پر لانی ہے. ہماری زندگی سادگی پر آئے. ہماری زندگی کس پر آئے؟ سادگی پر آئے. ہمارا کھانا پہنا رہنا سہنا سیدھا سادہ ہو. کیوں؟ اس سے مال بچے گا. اور کہاں لگے گا؟ اللہ کے دین کی حیات پر لگے گا. مال بچ نہیں رہا ہے. کیوں؟ ہم نے ضروریات کو، ابھی معلوم نہیں ہے کہ ضرورت کس کا نام ہے. ہم خواہشات کو ضروریات سمجھتے ہیں. ہم نے خواہشات کو ضرورت کا درجہ دیا ہے. اپنی خواہش کو پورا کرنا ہم ضرورت کو پورا کرنا سمجھتے ہیں. اور خواہشات ایسا سمندر ہے، نہ اس کو کوئی کنارہ نہ اس کی کوئی تہ ہے. موت آتی ہے، خواہش پوری نہیں ہوتی. دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ چاہت آخرت میں جنت میں پوری ہوگی. یہاں چاہتے پوری نہیں ہو سکتے. اس لیے زندگی سیدھی سادی، رہنا سہنا کھانا پینا سیدھا سادہ، مال بچے اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر لگیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ ایسا جبہ خریدا جو بہت چمکیلا، بہت اچھا، بہت خوبصورت. میں بار بار آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور اس کو دیکھتی. میں اسی حالت میں ایک وقت آنے کے سامنے کھڑی اپنے جبے کو دیکھ رہی تھی. میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. مجھے اس حال میں دیکھ کر بہت زیادہ ناراض ہوئے، ڈانٹا اور کہا کہ عائشہ تجھے کیا ہو گیا ہے اور تیری کیا حالت ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد بھول گئی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مرد اور عورتیں اپنے دنیاوی سامان کو دیکھ کر خوش ہونے لگتے ہیں اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے اپنا جبہ بدلا. اور بات کی عورتوں کو بتا رہے ہیں اللہ کی قسم آج تک جبہ نہیں پہنا میں نے. وہ بات کی عورتوں نے پوچھا اما جان پھر جبے کا کیا ہوا؟
آپ نے فرمایا وہ جبہ مدینہ طیبہ میں جس لڑکی کا بھی نکاح ہوتا میرے سے مستعار لے جاتی, ولیمے کے بعد دے کر چلی جاتی. ہوتے ہوتے ہزاروں لڑکیوں کا نکاح اس میں ہو گیا. سیدھی سادھی زندگی. حضرات صحابہ کی شان کہ سب کچھ اللہ کے نام پر کام پر لگانا, اپنی ضرورت پر کم سے کم لگانا. ہمارا بھی یہ مزاج بن جائے, ہماری زندگی بھی سادگی پر آ جائے. ایک کام یہ. دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک تو ایمان کا ماحول بنانا ہے, ایک عبادت کا ماحول بنانا ہے, ایک سنت کا ماحول بنانا ہے, ایک دعوت کا ماحول بنانا ہے. جیسا ہمارے گھر کا ماحول بنے گا ویسے ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی. جو تربیت ہوتی ہے وہ ماحول سے ہوتی ہے. ماحول کا بڑا دخل ہے. 5 اعمال کے ساتھ تعلیم صرف کافی نہیں ہے, بلکہ 24 گھنٹے میں ہمارے گھر میں ایمان کی باتیں ہوں, اللہ کی باتیں ہوں, آخرت کے تذکرے ہوں, سنت والا ماحول ہو, عبادت کی کثرت ہو, سنتوں کا نوافل کا اہتمام ہو, صبح شام کی تسبیحات کے معمولات ہوں, جی مسنون اذکار کا اہتمام ہو. بچے دیکھیں گے ہمارے جیسے بن جائیں گے. جی بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا سبب ہماری خود کی پابندی ہے. ہم پابند ہوں گے بچے انشاءاللہ پابند بن جائیں گے. یہ بچے سب کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جی ہاں, بولتے نہیں ہیں, دیکھتے اور سنتے سب کچھ ہیں. ان میں ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ. جو آپ کے گھر میں چل رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے, پھر بعد میں وہی نکلے گا جو ریکارڈ ہوا. نعت ریکارڈ کرے تو بیان نہیں نکلتا, بیان ریکارڈ کرے تو نعت نہیں نکلتی, نعت ریکارڈ کرے تو نعتش نکلتی. آپ کے گھر پہ جیسا ماحول ہوگا, جو باتیں ہوں گی, جو تذکرے ہوں گے, اللہ کے ہوں گے, اللہ کے غیر کے ہوں گے, اعمال کے ہوں گے, اسباب کے ہوں گے, خالق کے ہوں گے, مخلوق کے ہوں گے, جو تذکرے ہوں گے, جو ماحول بنے گا بچے اس کو ابزارب کریں گے, وہ ان کے اندر ریکارڈ ہوگا. پھر بڑے ہونے کے بعد کیا نکلتا, وہی نکلتا. اس لیے اپنے گھر میں ماحول بنانا سب سے بڑا کام ہے. سنت والا ماحول. اپنے بچپن سے بچوں کو سنت کی تعلیم دو. جی ہاں, اسکارف پہنے, پوری آستین کا پہنے. جی ہاں, اور بچے کرتا پیجامہ پہنے, سر پہ ٹوپی ہو. بچپن سے ان کو سنت کا عادی بنانا ہے. ان کو معلوم ہو اللہ کیسے بڑے ہیں, کیسے زبردست ہیں, اللہ کے حبیب کی شان کیسی ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, معلوم ہونا چاہیے. اسکولوں میں کالجوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے سب. اسکول میں تو, اور جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اس میں تو دہریت پڑھائی جاتی ہے. اس میں تو اللہ کا انکار پڑھایا جاتا ہے. آپ کے بچوں سے معلوم کرو, ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کائنات خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے. اسی کا نام تو اللہ کا انکار ہے. اور کس کا نام اللہ کا انکار ہے؟ ایمان یہ کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے, اللہ ہی سب کچھ چلا رہے ہیں, اور وہ پڑھا رہے ہیں کہ خود بنا, خود چل رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت بھی گھر کے ماحول کو قائم کرنے میں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اپنے گھر کے تمام افراد کو دعوت کے کام میں لگانا. جو ہمارے گھر کا فرد دعوت کے کام سے نہیں لگے گا وہ باطل کو گھر میں لانے کا ذریعہ بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ باہر والا گھر میں کیسا آ سکتا؟ باہر والے کا گھر میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے, گھر کسی گھر والے سے, گھر کے فرد سے اس کا تعلق ہونا, تو انہیں آ سکتا اندر. جو گھر کا فرد اللہ کے کام سے نہیں لگے گا وہ باطل کو گھر میں لانے کا ذریعہ بنے گا. جی ہاں, اس لیے کوشش, محنت, فکر, دعا, اخلاق, محبت سے سب کو لانے کی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ماحول میں لانا ہمارا کام ہے. کریں گے انشاءاللہ. حضرت محمد سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام کرنے والوں کے اوزار ہوتے ہیں, میکینک کے اوزار ہیں, کارپینٹر کے اوزار ہیں, کام کرنے والوں کے اوزار اس کے اخلاق ہیں, محبت ہے, ہدیے ہیں, اپنے سے قریب کرنا ہے, منکر کو چھیڑے بنا معروف کی دعوت دینا ہمارا وصول ہے. اندھیرا اندھیرا چلانے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا, اجالا لانے سے اندھیرا دور ہوتا ہے. منکر کو نہیں چھیڑیں گے, غلطیوں پر نہیں ٹوکیں گے. ہمارا کام ماحول میں لانا, ہمارا کام جماعت میں نکالنا, ہمارا کام ہفتے والی تعلیم میں لے آنا, ہمارا کام تعلیم کے حلقے سے جوڑ لینا. جب معروف آئیں گے منکر ختم ہو جائیں گے, اجالا آئے گا, اندھیرا چلا جائے گا. یہ ہمارا رخ ہے کام کا. اس طرح سے یہ کوشش کرنا کہ سب کے سب ہمارے گھر کے افراد ہمارے ساتھ اس کام میں جڑ جائیں. اہم ترین بات, سب سے اہم تقاضا جو ہماری جتنی بہنیں یہاں پر جمع ہوئی ہیں ان کی طرف یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے داعی بن کے رہیں. مردوں کے اعتبار سے 2.5 گھنٹے کے داعی, اور آپ ہفتے والی تعلیم کے داعی بنیں گی تو ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی. کیوں؟ جتنے ہمارے جاننے والے, پہچاننے والے دوست, رشتہ دار, اور مردوں کے اعتبار سے ہماری ملازمت, ہماری تجارت, ہمارا محلہ, ہمارا علاقہ, یہاں پر سب اللہ کے غیر کے تذکرے کرنے والے ہیں, سب دنیا بولنے والے ہیں, سب اسباب بولنے والے ہیں, اور ہر دعوت کا دل پر اثر ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم دائی نہیں بنو گے تو مدعو بنو گے.
دعوت نہیں دو گے تو دعوت قبول کرنی پڑے گی. اس لیے داعی بننا ہے. جہاں پر بھی جائیں گے موضوع گفتگو بدلیں گے, ٹاپک بدلیں گے. لوگ دنیا کی بات کریں گے, ہم آخرت سے اس کو بدلیں گے. لوگ مخلوق کی بات کریں گے, ہم خالق کے تذکرے کریں گے. لوگ دنیا کی بات کریں گے, ہم آخرت کی کریں گے. لوگ اسباب کی کریں گے, ہم اعمال کی کریں گے. یہ ہمارا مستقل کام ہے. اس میں ہماری حفاظت ہے, اس میں دوسروں کی ہدایت بھی ہے. دائی کی حفاظت ہے, اوروں کی ہدایت ہے. کس میں؟ دعوت دینے میں. اس لیے ہم یہ طے کریں انشاءاللہ کہ جس سے ہماری ملاقات ہو ہم اس سے بات ضرور کریں گے. انفرادی دعوت اصل ہے. جس سے جہاں جس حال میں ملاقات ہو ہم اس سے بات کریں گے. یہ اصل ہمارا وظیفہ ہے. دعوت کے کام کا سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑا عمل, سب سے بڑا معمول, سب سے بڑا کام, ہر کسی کو دعوت دینے کی عادت, معمول اور مزاج ہمارا بن جائے. اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. یہ کام آ گیا تو ہماری حفاظت ہے, امت کی ہدایت ہے. ہماری حفاظت امت کی ہدایت. یہ طے کر لو انشاءاللہ کہ ہر جگہ ہر حال میں جس سے ملیں گے ہم اس سے اللہ کی بات کریں گے, دعوت کی بات کریں گے, آخرت کی بات کریں گے. یہ اگر ہم نے اپنا معمول بنا لیا کہ دیکھو یہ دعوت ہم کو کہاں سے انشاءاللہ کہاں پہنچا. دوسری بات, اپنے تسبیحات, اپنی تلاوت, اپنی نماز, اپنی تہجد کی خاص نگرانی کرنا. جی حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کام کرنے والے اللہ سے جتنا زیادہ رات کی محنت سے متعلق ہوں گے اتنا دن کی محنت میں اللہ سے اللہ کے بندوں کو متعلق کر سکیں گے. مطلب جو جتنا جڑے گا وہ اتنا جوڑ سکے گا. جو جڑے گا نہیں انفرادی اعمال کے ذریعے اللہ سے, وہ امت کو جوڑ بھی نہیں سکتا. جو جڑیں گے وہ جوڑ سکیں گے. جن کے پاس کنیکشن ہے لائٹ کا وہ بازو والوں کو وائر دے سکتے ہیں لائٹ کا. ہمارے پاس ہی کنیکشن نہیں تو کیسا دے سکتے ہیں. اس لیے ہر کام کرنے والے, ہر کام کرنے والی کے ذمے ہیں کہ اپنے انفرادی اعمال کی اچھی طرح محافظت کرے. اشراق, شاش, توابین, تہجد, یہ 4 نوافل کا اہتمام کریں. رات میں صبح صادق سے پہلے اپنے تسبیحات کو پورا کریں, اپنی تلاوت کو پورا کریں, اور شام کا کوئی وقت نکال کر شام کی تسبیحات دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, قبلہ رخ ہو کر, باوضو, باادب, ایسی تسبیحات سے زندگیاں بدلتی ہیں. دل کے اندر نور اور جلا پیدا ہوتا ہے, اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے, اللہ کی ذات عالی کا استحضار پیدا ہوتا ہے, اللہ کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے, اللہ کو یاد کرنے سے اللہ ملتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی تسبیح چل رہی, چائے بھی چل رہی ہے, تسبیح چل رہی ہے اور باتیں بھی چل رہی ہیں. ایسی تسبیحات سے اجر تو مل جائے گا, اثر نہیں ہوگا. اور اجر نہیں ہے, اصل تو اثر ہے. اجر تو ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے صبح شام کے تسبیحات کو خاص طور سے محنت بنانا, معمول نہیں بنانا. حضرت فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اور اللہ کو یاد کرنا, میرا اللہ اور میں. جی ہاں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کے تسبیحات کتابوں میں لکھے ہیں. 5000 مرتبہ اللہ اللہ کا ورد کرتی تھی, 5000 مرتبہ درود پڑھتی تھی. 10,000 تو یہ ہو گئے, اور تیسرا کلمہ یہ وہ ملا کے تقریباً حساب لگایا 15 سے 16,000 تسبیحات روزانہ پڑھتی تھی. ابھی ٹائم ہے چاچا, 1-2 منٹ رک جاؤ, ان کو روکو, آزاد دے رہے ہیں. ہم بتائیں گے, 5 منٹ بیٹھ جائیے. تو اپنے تسبیحات کو دھیان سے پورا کرنا, اپنی تلاوت کو اور اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت, انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت. حضرت نے فرمایا بڑی کمی ہے اس کی امت میں, انفرادی دعوت کی اور انفرادی عبادت کی. اور دونوں وہاں سنتیں ہیں, دونوں بڑی سنتیں ہیں. سب سے بڑی سنتیں 2 ہیں, انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت, اور امت اسی سے غافل ہے. ہم یہ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ انفرادی دعوت کا بھی اہتمام کریں گے اور انفرادی عبادت کا بھی اہتمام کریں. آخری بات یہ ہے آنے والی مہمان جماعتوں کے ساتھ لگنا. خاص طور سے آنے والی مہمان جماعتوں کے لیے مرکز نظام الدین سے رخ دیا گیا ہے, پرانے گھروں میں قیام نہیں, نئے گھروں میں قیام کرواؤ. جو گھر جتنا ارتداد اور بے دینی کے اندر ہے وہ زیادہ مستحق ہے جماعت کے قیام کرانے کا. اللہ کے راستے میں نکلنا مستورات کے لیے مشکل ہے, اجازت کے مسائل, شرعی مسائل, بچوں کے مسائل, اتنے سارے مسائل ہیں. لیکن گھروں پہ قیام کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں. مسلمان ہونا چاہیے گھر بس, اور پردے کا انتظام ہونا چاہیے پورا. اور مرد اس گھر میں نہیں, مسجد میں رہیں گے, مسجد میں تھوڑا حجاب ہے تو آس پاس کے کسی گھروں میں رہیں. لیکن نئے گھروں میں جہاں پر جماعت نے ابھی تک قیام نہیں کیا ہے,
ہر مسلمان کے گھر میں جماعت قیام کرے، اس سے بڑا نفع ہے، بہنوں کا ذہن بنتا ہے، دعوت سمجھ میں آتی ہے، کام سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے دل کی تمنا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں ہماری مستورات کی جماعت قیام کرے، جیسے ہر گھر میں باطل گھس چکا ہے، باطل ہر گھر میں گھس گیا نا، اسی طرح ہمارا کام بھی ہر گھر میں گھسے۔ کیسا؟ ایک ہی راستہ ہے کہ مستورات کی جماعتیں نئے نئے گھروں پہ قیام کریں۔ جب نئے گھروں پہ جماعت قیام کرے، آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آنے والی جو جماعت ہے اس کا ساتھ دیں، اس گھر والوں پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، اس گھر والے اعمال سے ساتھ میں جماعت کے جڑیں، ورنہ پہلا اور آخری قائم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ عزم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم کو ترتیب پر اور پھر تقاضوں پر چلنے کی عادت ڈالنی ہے، خود بھی اور اپنے محرم کو بھی۔ اصل کام تقاضوں کا ہے، ترتیب کا کام نہیں ہے۔ اصل تو حضرات صحابہ صحابیات کی محنت تقاضوں کی ہے۔ یہ فرمایا مرکز نظام الدین سے، ہر حلقے میں، ہر منڈل میں، ہر علاقے میں چند جوڑے ایسے ہونے چاہیے جو ترتیب سے ہٹ کر تقاضوں پر چلیں، جماعت بنے، سے روزہ کی، عشرے کی، چلے کی، 2 ماہ کی، آپ تیار رہیں، جب تقاضا ہے جب چلے جائیں۔ صحابہ کی ترتیب یہ نہیں کہ 3 مہینے نہیں ہوئے میں سے روزہ نہیں جانا، یہ عوام کی ترتیب ہے، یہ میری اور آپ کی ترتیب نہیں ہے۔ ہماری ترتیب ہے جب تقاضا ہے جب جائیں گے۔ 1 مہینے میں 3 سے روزہ لگائیں گے مستورات کے ساتھ، 1 سال میں 3-4 عشرے لگائیں گے مستورات کے ساتھ، ہر سال چلہ لگائیں گے، ہر 6 مہینے میں چلہ لگائیں گے، ہر سال بیرون جائیں گے، جا سکتے ہیں۔ 2 چیزیں شرط ہیں، تقاضا ہو، مشورے سے طے ہو جائیں بس۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمت کر کے اپنے امیر صاحب کے سامنے اپنا نام پیش کر دو، امیر صاحب ہمارا جوڑا ہے، جہاں پر بھی سروزہ بنے، عشرہ بنے، چلہ بنے، بیرون بنے، ہم تیار ہیں، جس وقت آپ بولیں گے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شان و ان ساری باتوں کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں تقاضوں پر بھیجنا، ان کے معاون بننا، ایک عورت کی ہمت سے مرد بہت آگے جاتا ہے۔ جی ہاں، اصل تو مستورات کی ہمت افزائی سے مردوں کی ترقی ہوتی ہے، بڑا خیر ہے اس کے اندر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی عورتوں کی سردار صرف اس لیے بنایا گیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقاضوں پہ بھیجتی تھی اور حالات پر صبر کرتی تھی۔ آپ خود بات کی عورتوں کو فرما رہی ہیں کہ مجھ کو اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار اس لیے بنایا، میرے شوہر علی تقاضوں پر جاتے تھے، میرے اوپر حالات، مسائل، بیماریاں، فاقے آئے، میں نے صبر کیا، میرے اس عمل پر اللہ نے مجھ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا مرکز نظام الدین سے، جو مستورات اپنے شوہر کو، بیٹے کو، بھائی کو، اپنے والد کو، جتنے محرم ہیں، ہمت ان کی باندھ کر اللہ کے راستے میں تقاضوں پر بھیجیں گی، 4 مہینے سال کے، 6 مہینے سال کے، تو پھر ایسی عورتوں کو، ایسی مستورات کو بھی انشاءاللہ انہی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا جن صفوں میں حضرت خدیجہ ہوں گی، حضرت عائشہ ہوں گی، حضرت فاطمہ ہوگی۔ جی، ان صفوں میں کھڑا ہونے کے لیے ہم کو ایک کام کرنا ہے، اپنے مردوں کی ہمت افزائی کرنا ہے اور ان کو تقاضوں پہ بھیجنا ہے، اس میں بڑی خیر ہے۔ اور ایسی عورتیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گی، اپنے مردوں کے آنے سے پہلے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کا انتظار کریں گی، سونے کے گھوڑے پر بیٹھ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو کہا گیا اور سنا گیا اس پر صحیح سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا امیر صاحب فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما، جو کہا گیا سنا گیا اس کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، جو تیرے فضل سے ارادے عزائم کیے ہیں
اے اللہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آسانیوں کے فیصلے فرما، سہولتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما۔ جو بہنیں یہاں پر جمع ہوئی ہیں ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے اور اس مجلس کے اندر حصہ لینے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو یہاں پر جمع ہو اور پورے مسلمان کون کس لائن سے حاجت مند ہے تو جانتا ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ کون کس لائن سے پریشان ہے تو جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ کون کون کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے تو جانتا ہے، سب کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، موت پر آسانیوں کے فیصلے فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرما۔ قبر کے عذاب سے، شدت حساب سے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما کر جنت الفردوس مقدر فرما۔ اے اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔